شکایتیں آتی ہیں اس میں مردوں کی سختی کی شکایتیں آتی ہیں کہ مرد عورتوں پہ بولو بھائی ہاتھ اٹھاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مارتے ہیں, تانے دیتے ہیں. آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, آپ لوگ ناراض نہ ہوں. آپ لوگ کے علاوہ جتنے مرد ہیں جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بیویوں کو مارتے پیٹتے بھی ہیں, بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈانٹتے بھی ہیں, اور معذرت کے ساتھ اس میں دیندار اور بے دین سب برابر ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہماری غیرت, ہم نے بیوی کو جو ہے نا ایسا دبا کے رکھا ہوا ہے, صحیح ہے نا, جب چاہے تھپڑ مار دیں کچھ نہیں کر سکتی. یہ غیرت نہیں ہے, یہ بد اخلاقی ہے. سب سے زیادہ روب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا گھر میں, اور سب سے بڑا حق کس کا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن پوری زندگی آپ نے کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. آپ کہیں گے کہ بھئی ان کی بیویاں اتنی فرما بردار تھیں, جو کہو کر دیتی ہوں گی. ایسا نہیں تھا, فرما بردار تو تھیں, لیکن میاں بیوی میں جو اونچ نیچ ہوتی ہے وہ ہمارے نبی کے گھر میں بھی ہوتی تھی. صحیح حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے 1 مہینے کے لیے گھر سے باہر چلے گئے. کیونکہ جب میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے تو پیغمبر کا اور امتی کا رشتہ الگ ہے, اور شوہر بیوی کا رشتہ الگ ہے. اور اللہ نے آپ کے گھر میں یہ واقعات اس لیے ہونے دیے تاکہ امت کو سبق ملے کہ بھائی اختلاف کے وقت کیا کرنا ہے. تو کتنا پریشان ہوئے ہوں گے کہ 1 مہینے کے لیے گھر سے غائب ہو گئے, فرمایا میں نہیں آؤں گا قریب کسی کے. اور جب 29 تاریخ ہوئی ہے نا تو گھر چلے گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بھی 30 دن پورے نہیں ہوئے. آپ نے فرمایا مہینہ 29 کا تھا. ٹھیک ہے, مہینہ کس کا تھا؟ ناراضی کو ختم کر دیا پھر. لیکن ایسا نہیں کیا کہ ناراض ہوئے تو گھر میں چیزیں توڑنی پھوڑنی شروع کر دی ہوں اور اٹھا کے مارنا پیٹنا شروع کر دیا ہو, جو آج ہمارا حساب کتاب ہے. ہاں کوئی بہت ہی ٹیڑھی پسلی کی عورت ہے, بالکل ہی سدھرنے کا نام نہیں لے رہی, تو شریعت نے پھر مجبوری میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت بھی دی ہے. لیکن ایسی عورتیں ہمارے معاشرے میں ان کا ریشو بہت کم ہوتا ہے, خاص طور پہ ان علاقوں میں تو فرما برداری کا عنصر زیادہ ہے. تو اس میں ایک چیز میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, اس کے بعد اپنا بیان ختم کرتا ہوں. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عرب جو تھے نا یہ عورتوں پہ بڑے سخت ہوا کرتے تھے, خاص کر قریشی. جو قریشی لوگ تھے نا یہ بیویوں پہ کیا ہوتے تھے؟ سخت ہوتے تھے. لیکن اسلام آنے کے بعد کیسے تبدیل ہوئے؟ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی وہ اپنی باندی سے کہا کہ میری اس بکری کی خاص طور پر تم نے کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے. تو اللہ کی قدرت کہ وہ بھیڑیا آیا اور اس بکری کو کھا گیا. عبداللہ ابن رواحہ کا غصہ آیا اور انہوں نے 1 تھپڑ لگا دیا باندی کے, صرف 1 تھپڑ مارا ہے, بیوی کے نہیں بلکہ, حالانکہ باندی کا درجہ بیوی سے, باندی تو نوکر ہوتی ہے نا, غلام ہے, لونڈی ہے, اس کا وہ مقام تھوڑی ہے جو بیوی کا ہے. 1 تھپڑ لگا دیا. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مسلمان ہو چکے تھے نا, زمانہ جاہلیت میں تو ہوتے تو 20-30 تھپڑ مار دیتے کہ بھائی اس نے غلطی کی ہے. ہم ہوتے ہم کیا کہتے ہیں, یار بھیڑیے نے کھانا تھا تو اسی بکری کو کھانا تھا ہے بھائی, اور بکریاں نظر نہیں آئیں, اس کا مطلب تمہارے بھیڑیے کے ساتھ کیا ہیں؟ تعلقات ہیں. ٹھیک ہے, تم نے مخبری کی ہے بھیڑیے کو, اسی کو کھاؤ آگے. 10 باتیں سوچتے اور منفی ذہن چلتا. عبداللہ ابن رواحہ نے غصے میں 1 تھپڑ لگایا, مگر ندامت ہوئی. کیوں؟ اسلام لا چکے ہیں, ان کو پتا ہے کہ ایک ایک عمل کا قیامت کے دن جواب بولو بھائی دینا پڑے گا. اگر اس میں باندی کی غلطی نہیں تھی تو میرا تھپڑ قیامت کے دن اعمال میں لکھا جائے گا, اور عین ممکن ہے کہ باندی کی غلطی نہ ہو, کیونکہ بھیڑیا جب آتا ہے تو وہ تو نگرانی کے باوجود کھا جاتا ہے. اب احساس ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں نے باندی کو تھپڑ مار دیا, کیا مجھ سے ظلم تو نہیں ہوا؟ مختصر سنا رہا ہوں حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ اس باندی کو آزاد کر دو. اس وقت آج کے حساب سے دیکھا جائے تو باندی کی قیمت کروڑوں اربوں روپے بنتی تھی.